ہم دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹی ادارے دہشت گردوں کے ساتھ مختلف ضلعوں کے اندر ان کے ساتھ نپٹ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایکٹیو وار میں مصروف ہیں۔ اب یہ ساری ایک بڑی کمپلیکس سی صورتحال بنتی جا رہی تھی، تو پھر صوبائی اسمبلی کے تمام پارلیمانی لیڈرز نے، تمام پارلیمنٹیرینز نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ صوبائی اسمبلی ایک سیکیورٹی کمیٹی قائم کرے، اسپیشل سیکیورٹی کمیٹی۔ وہ اسپیشل سیکیورٹی کمیٹی پارلیمانی لیڈرز کے ساتھ بھی بیٹھے، ان کے ویوز بھی لے، پولیس کے ویوز بھی لے، چیف سیکرٹری کے ویوز بھی لے، ایس ہوم کے ویوز بھی لے، اور پھر اسی دوران، اس پروسیس کے دوران یہ فیصلہ ہوا کہ آل پارٹیز جرگہ بھی کیا جائے، تاکہ خیبر پختونخوا کے اندر جتنی پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز جو پبلک اور عوام کو ریپریزنٹ کرتی ہیں، ان کی رائے بھی اس میں شامل ہو جائے۔ اس کے بعد ہم کور کمانڈر صاحب کے ساتھ بیٹھیں، ان کی رائے بھی اس میں شامل ہو جائے، تو پھر سیکیورٹی کمیٹی اپنے ٹی او آرز بنا کے اپنے چیف منسٹر جناب سہیل آفریدی صاحب کے سامنے پیش کر دے کہ جناب یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں اور یہ ٹرمز آف ریفرنسز ہیں جو خیبر پختونخوا کی عوام کے نمائندوں کی طرف سے اجتماعی طور پہ سامنے آئی ہے۔ تو اس صورتحال کے لیے یہ بلایا گیا تھا جی آپ کو بھی۔ اس پہ شفیع جان صاحب بھی بات کریں گے، پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے سیکرٹری جنرل علی اصغر خان بھی بات کریں گے۔ پارلیمنٹ کے اندر بھی جتنے لوگ ہیں، وہ جس پارٹی سے بھی ہیں، جس پوزیشن پہ بھی ہیں، وہ بھی اس صوبے کے باشندے ہیں۔ اس صوبے میں بسنے والے، سوال ادھر سے آیا تھا اس لیے میں ادھر دیکھ رہا تھا، خیر اگنور کر دیا کریں۔ ہاں تو ابھی کیا بات کر رہا تھا؟ باشندے کی حیثیت سے۔ تو اس صوبے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑے طویل عرصے سے دہشت گردی کے خلاف آپریشنز ہو رہے ہیں، ہمارے لوگ ڈسلوکیٹ ہو رہے ہیں۔ ہم اس صوبے کے باشندگان کے اور ان کے باشندگان کے نمائندگان کی حیثیت سے یہ بات سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس 1,23,000 کے قریب ہماری پولیس سے، 2 ڈویژن فوج ہماری وزیرستان میں صرف، اسی طرح میرا خیال ہے 5 ڈویژن فوج باقی ہمارے پاس ہے، یعنی 7 ڈویژن فوج بھی ہے ہمارے پاس، اور ہمارے پاس ہم پوزیس کرتے ہیں دنیا کی اسٹیٹ آف دا آرٹ آرمی، سب سے پروفیشنل آرمی ہم اس ملک میں دیکھ رہے ہیں، اور جن کا ایک بڑا وسیع تجربہ بھی ہے وار آن ٹیرر کے اوپر۔ تو پھر ہم یہ بات سوچتے ہیں کہ جو ہمارے نقصانات ہو رہے ہیں، جو ہمارے ہر ضلع کو، ہر تحصیل کو، ہر گاؤں کو، جو خاص کر اس مرج ایریا کے جو ہیں، وہ لوگوں کو ڈسلوکیٹ ہونا پڑ رہا ہے، ان کو لوکل آئی ڈی پیز بننا پڑ رہا ہے، پھر اس کے بعد واپس جانا پڑ رہا ہے، اس میں ہمارے انفراسٹرکچر کا نقصان بھی ہو رہا ہے، پول، مساجد، سکول، اسپتال۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ایک بہت بڑا فائنینشل اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے صوبے کے اوپر۔ اس آپریشنز کی کاسٹ بھی یہ صوبہ بیئر کر رہا ہے، آئی ڈی پیز کی کاسٹ بھی صوبہ بیئر کر رہا ہے۔ NFC ایوارڈ جو مل رہا ہے، وہ مجھ سے زیادہ بہتر آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہے کتنے پیسے مل رہے ہیں۔ جو کمٹمنٹ تھی ایکس فاٹا کے بارے میں، اس کا بھی آپ کو بہتر پتہ ہے کتنے مل رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ڈائلاگ ہوا ہے، اس میں جناب ہمارے، میں ذکر کروں گا جناب ڈاکٹر عباد صاحب کا، ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب کا، احمد کنڈی صاحب کا، ارباب عثمان کا، دوسرے ارباب صاحب کا، جناب مولانا صاحب کا، یہ تمام لوگ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں، وہ بھی اس صوبے کے ہیں، ان کا دل بھی اتنا ہی دکھتا ہے جتنا ہمارا دل دکھتا ہوگا۔ تو یہ ہم کولیکٹیولی، تاکہ ہم یہ ساری اس پروسیس سے گزر کے، تو پھر ہم اپنی حکومت کے سامنے ٹی او آرز رکھ دیں کہ جناب یہ ٹی او آرز ہیں، اب آپ فیصلہ کریں۔ اس صوبے کی عوام نے اور اس صوبے کی عوام کی ریپریزنٹیشن نے جو تمام پارٹیوں کی ہے، آپ کے سامنے یہ چیز رکھ دی ہے، اب آپ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ اس کو آگے کیا کرنا ہے۔ سر ایک ریکویسٹ ہے ہماری، سر، کیونکہ
آپ کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ اسمبلی کی جو پروسیڈنگس ہیں وہ لائیو جاری ہوتی ہیں تو کسی کو کوئی مشکل نہیں ہوتی. سیکیورٹی کمیٹی کی جو بریفنگ ہوتی ہے اس میں اگر ایکسیس مل جائے اور جو جرگہ ہے میڈیا کو اس میں اگر ایکسیس مل جائے, کیونکہ سورسز سے جو ہمیں خبریں ملتی ہیں اس کے مطابق تقریباً 4000 کی اسٹرینتھ بتائی گئی ہے سیکیورٹی کمیٹی کو ملیٹنٹس کی اکراس دا پروونس. باجوڑ کا بتایا جا رہا تھا کہ تقریباً 250 لوگ ہیں اور اس آپریشن پر اب تک کی جو کاسٹ ہے وہ تقریباً 2.5 ارب سے 3 ارب تک پہنچ چکی ہے. ایسے اگر جاتا گیا تو سر تقریباً 220 ارب روپے چاہیے ہوں گے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبہ پے کر رہی ہے. اس کے حوالے سے بھی ذرا بتائیں سر. اور سر دوسرا کنسنسس آپ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس طرح انہوں نے اس دن کہا تھا کہ میسیجز بھیجے جا رہے ہیں لوگوں کی جانب سے, لوگوں کے ذریعے میسیجز بھیجے جا رہے ہیں. ایک اور میسیج 2-3 دن پہلے آیا کہ چیف منسٹر کو کائنڈ آف مشکلات شاید فیس کریں وہ فیوچر میں. اچھا اس طرح ہے نا جی, ہم ایک بڑے مقصد کے لیے بیٹھے ہیں نا. جب آپ بڑے مقصد کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر آپ بہت ساری باتیں اگنور کرتے ہیں. بالکل آپ کو ہم جرگہ میں میڈیا کو, کیونکہ بہت زیادہ جگہ تو نہیں ہے ہمارے پاس, تو جتنی ہمارے پاس گنجائش ہوگی ہم ایکسیس دیں گے جرگہ کے اندر. سیکیورٹی کمیٹی کا جہاں تک بات ہے, بہت ساری باتیں ہیں نا. جب آپ کسی چیز کے پروسیس میں ہوتے ہیں تو پلس مائنس بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, اور میں مناسب نہیں سمجھتا. اور یہی جب اس کی رپورٹنگ ہوتی ہے تو لوگ وہ شے سرخی بنانے کے لیے بھی جو ہے نا وہ پھر چیزوں کا دھارا بدل جاتا ہے اور کنفیوژنس زیادہ پھیلتی ہیں. ہم تو چیزوں کو, کنفیوژنس کو اور گرد و غبار کو ہم کہتے ہیں ہٹ جائے اور کلیئرٹی نظر آئے, صوبے کے لوگوں کو بھی کلیئرٹی نظر آئے اور تمام لوگوں کو, تو تب ہم, تو میرا خیال ہے ابھی اس پہ میں کمنٹ نہیں کروں گا کہ اندر ہماری کیا بات ہو رہی ہے, آپ کے سورسز کیا کہتے ہیں, اس پہ بھی کمنٹ نہیں کروں گا. اسپیکر صاحب یہ بتائیں کہ یہ آپ کو جو بریفنگ دی گئی تھی اس میں یہ بریفنگ دی گئی تھی کہ آپ لوگوں نے کہا کہ آپریشن بند کریں, اور پولیس نے کہا کہ ہمارے پاس نفری کم ہے, فوج کے بغیر آپریشن نہیں کر سکتے. اچھا اس پہ میں نے کہا نا کہ جو سیکیورٹی میں بریفنگ میں جو باتیں ہوئی اس پہ میں کمنٹ نہیں کروں گا, یہ میں اسے مناسب نہیں سمجھتا. دیکھیں جب ہم کسی اچھی چیز کی طرف جا رہے ہیں نا, جب ہم کنکلوڈ کریں گے, یہ کمیٹی جب کنکلوڈ کرے گی تو یہ ساری چیزیں جب آپ کے ٹیبل کرے گی نا. کون کون سی سیاسی شخصیات بلڈ کرنے کی کوشش کریں تمام سیاسی جماعتوں کو ایک امن جگہ میں بلا کے ان کے آراء کی روشنی میں آپ ایک سفارشات آپ وہ کریں گے. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبے کی اسمبلی نے آپریشن کے حق میں قراردادیں منظور کی ہیں. آپریشن کے خلاف آپریشن کے خلاف قراردادیں منظور کی اسمبلی میں آپ کے ذریعے سے کچھ جماعتیں ایسی ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف فوجی ایکشن ہو, ان کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے. تو آپ اس امن جرگے میں ان کی رائے کا احترام کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے, کیوں نہیں کریں. دیکھیں میری ایک بات سمجھیں, جب ہم اتنے اوپن ہارٹیڈلی بات کر رہے ہیں نا, اور جب ہم کہہ رہے ہیں ہم آپ کو بھی ایکسیس دیں گے, اور آپ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی سیاسی رہنما کے منہ پہ ٹیپ لگایا جا سکتا ہے؟ پاکستان بننے سے لے کے آج تک دیکھ لیں نا کہ تمام سیاسی جماعتوں نے بہت سارے مراحل دیکھے ہیں, سختی کے بھی تلخی کے بھی, تو کسی کے منہ پہ ٹیپ نہیں لگی. لوگ شہید بھی ہوئے ہیں, قربان بھی ہوئے ہیں, ٹیپیں نہیں لگ سکتی جی کسی کے منہ پہ بھی, اور ہم احترام کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اسی لیے اسپیکر کو اور صوبائی اسمبلی یہ کام کر رہی ہے کہ اسپیکر بھی سب کا ہے اور صوبائی اسمبلی بھی سب کی ہے. اچھا اسپیکر صاحب یہ بتائیں, میں جی ایک بات اگر انہوں نے بات کی تھی, ایک بات اگر میں جماعتوں نے اس امن جرگے میں شرکت کی, وہ دعوت قبول کی ہے اور وہ اس حوالے سے سنجیدہ ہے. سر تقریباً جتنے لوگوں سے بھی ابھی تک بات ہوئی ہے تمام لوگ سنجیدہ ہیں, اور انشاءاللہ تعالی میں پر امید ہوں کہ اس صوبے کی تمام سیاسی پارٹیاں انشاءاللہ تعالی یہاں بڑی موجود ہوں گی انشاءاللہ تعالی, اور ان کی قیادت بھی یہاں موجود ہوگی. ایک بات جی, ایک بات میں دیکھیں, یہ بات ہوئی تھی کہ یہ مجھے نہیں پتا یہ بات ان کے کمیٹی میں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, کہ پولیس کہتی ہے جی ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے بوجھ نا. تو یہ تو ہمیشہ سے ایک بہانہ رہا ہے
کہ آپریشن جاری رہے، اور یہ ہمیشہ ہی جاری رہا ہے، لیکن 24 آپریشن ہو چکے ہوئے ہیں تو آج تک ہمیں امن ملا ہے۔ تو جو بھی ہماری حکومت فیصلے کرے گی وہ لوگوں کے مشورے سے کرے گی اور ایک ایسا لائحہ عمل دے گی جہاں پر جو ہے نا ہم لوگوں کے ذریعے اور سول لیڈ اس کے ذریعے جو ہے امن جو ہے نا یہاں پر پائیدار امن یہاں پہ کر سکیں۔ اچھا اس طرح ہے، ایک منٹ میں ایک بات کر لیتا ہوں۔ میری طرف سے آپ کا بہت شکریہ، صوبائی اسمبلی کی طرف سے اور اسپیکر صوبائی اسمبلی کی طرف سے اور سیکیورٹی کمیٹی کی طرف سے آپ کا شکریہ۔